بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر مس رفت ناہید۔ آج ہم اپنا لیکچر نمبر 12 شروع کریں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم لوگوں نے اسلامی عقائد والا اپنا چیپٹر 1 سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ چیپٹر 1 میں ہم لوگوں نے شروع میں توحید پہ پڑھا، پھر ہم نے دوسرا عقیدہ رسالت پہ پڑھا، پھر ہم نے تیسرا عقیدہ ملائکہ پہ پڑھا۔ تو بچوں، آج ہمارے پاس چوتھا عقیدہ ہے اور وہ ہے آسمانی کتابیں، اور یہ ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے، جس میں آج ہم چوتھا عقیدہ آسمانی کتابوں کے بارے میں جانیں گے۔ بچوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جس طرح سے توحید پر ایمان لانے کا حکم دیا، جس طرح سے رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیا، جس طرح ملائکہ پہ ایمان اور یقین کا حکم ہے، اسی طریقے سے آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانے کا حکم دیا گیا، کیونکہ پیغمبروں کی جانب، رسولوں کی جانب اللہ تبارک تعالیٰ نے کتابیں نازل کیں اور انہوں نے ان کتابوں کے علم کو لوگوں تک تبلیغ فرمایا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں آسمانی کتابیں، اور ہم نے ذکر کیا کہ ہمارے اسلامی عقائد میں چوتھا عقیدہ آسمانی کتب ہے۔ تو دیکھیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، فرماتے ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف، اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے۔ اب بچوں، ہمارے پاس مشہور آسمانی کتابیں اور انبیاء کے نام، 4 مشہور آسمانی کتابیں ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی گئی۔ 4 آسمانی کتابیں، 4 انبیاء۔ یاد رکھیے گا بچوں، یہ کوسچن آپ لوگوں کو MCQs میں بھی بہت پوچھا جاتا ہے، اور یہ کوسچن آپ لوگوں کے پاس شارٹ کوسچن آنسر میں بھی، کوسچن نمبر جو 4 ہے آپ کے پیپر میں، اس میں بھی ان 4 میں سے کوئی ایک سوال ضرور کیا جاتا ہے، اور اکثر اسٹوڈنٹ اس کو بہت ایزی سمجھتے ہوئے نظر انداز کرتے ہیں، اور جس چیز کو نظر انداز کیا جاتا ہے وہ مشکل ہو جایا کرتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ 4 کتابوں کے نام اور انبیاء کے نام دوبارہ آپ کے لیے دہرا دیتی ہوں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ بعض انبیاء کے بچوں مشہور صحائف بھی ہیں۔ کتاب تو ایک پوری کتاب کی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے علم جو ہے دے کر بھیجا، لیکن اس میں بہت سارے احکامات ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوا کہ اللہ پاک نے انبیاء کی جانب بہت سارے جو احکامات نہیں بھیجے، بلکہ ایک تختی یا ایک صحیفہ یعنی ایک پیغام دے کر بھیجا۔ صحائف جمع ہے صحیفے کی، اور دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام پر بھی صحیفہ نازل ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب بھی صحیفہ نازل ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب بھی صحیفہ نازل ہوا، جبکہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بک بھی ہے، کتاب بھی ہے، ہم لوگوں نے ابھی یہاں پہ دیکھا، اور حضرت ادریس علیہ السلام پر بھی صحیفہ نازل ہوا۔ یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی آپ کے لیے دہرایا کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں جو جن میں ڈیٹیل کے ساتھ احکامات کو بیان کیا گیا ہے، لیکن بعض انبیاء پر صحیفہ بھی نازل کیا گیا۔ صحیفہ کی جمع ہے صحائف، یعنی ایک تختی اور ایک صفحے کا پیغام۔ پھر ہم بات کریں گے آسمانی کتابوں کی مشترکہ تعلیمات کیا ہیں، مطلب تورات، زبور، انجیل اور صحیفوں میں وہ کون سی مشترکہ تعلیم ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے سب میں ذکر کیا ہے۔ تو بچوں، توحید
یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، اور نہ اس کی عبادت میں۔ توحید کا تذکرہ تمام آسمانی کتابوں میں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے شرک سے منع کیا، اس کے علاوہ اخلاقیات کی تعلیم دی گئی۔ یہاں پہ دیکھیں توحید، رسالت، آخرت، جزا یا سزا، ان موضوعات، یہ وہ موضوعات ہیں جن کا تذکرہ تمام کتابوں میں کیا گیا ہے۔ قرآن سے ما قبل کتب کی تصنیف۔ اب یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ وہ کتابیں جو قرآن مجید سے پہلے نازل کی گئیں، اور جب قرآن مجید اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی تو پہلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ بچوں اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ نازل ہونے والی کتابیں خدا نخواستہ غلط تھیں، ان کتابوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے تھے وہ درست تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نازل کیا تو اس میں علم کو مکمل کر دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اوپر عمل کو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے لازم کر دیا۔ اب پہلی والی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی گئی، پہلی والی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ مناجات، اس کے علاوہ دعائیں، لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے کا سارا علم محفوظ کر دیا۔ اس کتاب میں صرف مناجات نہیں تھی، اس کتاب میں صرف دعائیں نہیں ہیں، بلکہ اس کتاب میں اللہ پاک نے علم کی تکمیل فرمائی ہے۔ اس پہ اخلاق پہ بھی بات کی ہے، اس پہ اعمال پہ بھی بات کی ہے، اس پہ پہلے انبیاء کے قصے بھی سنائے گئے ہیں، اس میں تاریخی واقعات کا بھی ذکر ہے، اس میں قیامت کے دن جزا و سزا کے بارے میں بھی تذکرہ ہے۔ تو پہلی تمام کتابیں، میں پھر دہراؤں گی اس بات کو، کہ منسوخ کی گئیں تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ کتابیں غلط علم رکھتی تھیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام کتابوں کے علم کو محفوظ فرما دیا اور قرآن کے علم کو سب کے لیے لازم ٹھہرا دیا۔ تو بچوں آپ کے پاس آسمانی کتب سے جب ہم شروع کر رہے ہیں نا، تو قرآن مجید سے ما قبل کتب کی تصنیف کے بارے میں، تنسیخ کے بارے میں کہ وہ کیوں منسوخ کر دی گئیں، تو یاد رکھیں کہ ان میں سے آپ سے شارٹ کوسچن آنسر میں سے کوسچن کیا جا سکتا ہے، مختصر سوالات میں سے، اور اس میں سے ایم سی کیوز میں بھی آپ کو کوسچن آ سکتا ہے۔ جو لانگ کوسچن آپ لوگوں کو آئے گا وہ آپ لوگوں کے پاس ہے وہ کتاب جو آخری کتاب کہلائی، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی گئی، یعنی قرآن مجید۔ تو ہم آج قرآن مجید کی کچھ خصوصیات دیکھیں گے۔ ان خصوصیات کو آپ کے لیے بیان کرنے سے پہلے ایک لازمی بات بچوں بتانا چاہوں گی۔ آپ لوگوں کی ٹیکسٹ بک میں اس کے پوائنٹس میں دیکھ رہی تھی، تقریباً 6-7 بیان کیے گئے ہیں، جبکہ یہ کوسچن آپ لوگوں کے پاس لانگ کوسچن میں آتا ہے۔ پرانے پیپروں کو لازمی دیکھا کریں، اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ آپ لوگوں کے پرانے پیپرز کو اسٹڈی کیا تو بہت سالوں میں مجھے یہ کوسچن ملا جو لانگ کوسچنز میں آپ لوگوں کو آیا ہوا ہے، مطلب آپ کے پیپر کا جو حصہ سوئم ہے اس میں جو 3 سوال دیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک آپ لوگوں نے چوائس پہ چھوڑنا ہوتا ہے اور 2 سوالوں کے آپ نے جواب دینے ہوتے ہیں، تو ان میں ایک کوسچن ڈیٹیل کے ساتھ یہ بھی آ سکتا ہے۔ اور ایک اور بات میں آپ کو یہاں پہ لازمی بتاتی چلوں کہ بچوں یاد رکھیں کہ اچھے مارکس لینے کے لیے ضروری نہیں یہ بات کہ آپ صرف سبق کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ اچھے مارکس لینے کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو بہت ضروری ہیں پیپر کے دوران ہمارے لیے کہ ہم ان کو دھیان میں رکھیں۔ پہلی بات یہ، آپ کی رائٹنگ سپیڈ اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ جو مناسب ٹائم آپ کو اس کوسچن کے لیے دیا گیا ہے آپ اس ٹائم میں اس کوسچن کو کمپلیٹ کر سکیں۔ دوسری چیز اٹیمپٹیشن، آپ لوگوں کی اٹیمپٹیشن بھی اس طرح کی ہو کہ اس کو دیکھ کے ایگزامینر خوش ہو اور وہ یہ کہہ سکے کہ بچہ بالکل اس کوسچن کے بارے میں کلیئر تھا، تو اس نے بار بار کاٹ کے نہیں لکھا بلکہ کلیئر بالکل بات کو بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹائم مینجمنٹ بھی کا دھیان رکھیں، اپنی ٹائم کو، ہر کوسچن کو اس کا پراپر ٹائم دیجئے، کیونکہ بیٹا
ایک سوال کے جو نمبر ہے نا وہ دوسرا سوال آپ کو نہیں دلا سکتا، تو پھر ایک کوسچن کا ٹائم دوسرے کوسچن کو دینا یہ عقل مندی نہیں ہوتی۔ تو مناسب ٹائم دیں۔ میں آپ کو بتاتی چلوں یہ لانگ کوسچن آپ کے پاس 30 منٹ کے لیے ہوتا ہے، 30 منٹ میں آپ نے اس کوسچن کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ تو میں شروع کروں گی قرآن مجید کی خصوصیات جو کہ کم از کم آپ 8 لازمی بیان کریں تاکہ 8 نمبر لے سکیں۔ تو بچوں پہلی ہمارے پاس جو ہے ہیڈنگ وہ ہے آخری آسمانی کتاب۔ قرآن وہ کتاب ہے جو آخری آسمانی کتاب ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے تورات، زبور، انجیل کو نازل فرمایا، ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب آ جاتی تھی، دوسری کتاب کے بعد تیسری کتاب قوم کی جانب اللہ تعالیٰ بھیج دیتے تھے، لیکن قرآن مجید وہ کتاب ہے جو آخری آسمانی کتاب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرمایا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدًا أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آخری نبی ہیں۔ اب دیکھیں بچوں کتاب نبی پہ نازل ہوتی ہے نا، کتاب رسول پہ نازل کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، تو جب رسول نازل کرنے کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ اب میں کوئی رسول کوئی نبی نہیں بھیجوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، تو پھر ثابت ہوا کہ ان پر نازل کی گئی کتاب قرآن مجید بھی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پھر بچوں قرآن مجید کی جو دوسری خصوصیت ہے، جو دوسری خوبی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ محفوظ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تحفظ بخشا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بچوں قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ جب اللہ تعالیٰ نے لیا تو آج یہ گواہی موجود ہے ہمارے پاس کہ صدیاں گزر گئیں، اس کتاب کے ایک حرف میں، اس کتاب کے ایک حکم میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، کوئی اس کتاب کو کسی دور میں بھی جلا کے ختم نہیں کر سکا۔ بے شک بہت دشمن تھے، لیکن چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا ہے، تو جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک خود لے لے اس کو کوئی کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تیسری خوبی قرآن مجید کی، یہ عالمگیر کتاب ہے، پورے عالم کے لیے، پورے جہان کے لیے، پوری کائنات کے لوگوں کے لیے۔ قرآن مجید کا علم ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکے کہ کسی خاص قوم کے لوگوں کے لیے ہے، کسی خاص ملک کے لوگوں کے لیے ہے، کسی خاص رنگ و نسل کے لوگوں کے لیے ہے، کسی خاص ذات نہیں۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کا علم عالمگیر یعنی تمام جہانوں کے لیے ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہی تو وجہ ہے یا ایھا الناس کہہ کر پکارا ہے۔ یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس یعنی اے لوگو، تو دیکھیں بچوں اللہ پاک نے یہاں پہ فرمایا اے لوگو، یہاں پہ خاص کسی کا تذکرہ بے شک بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو بھی کہہ کر مخاطب کیا مومنین کو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یا ایھا الناس بھی کہا۔ اور بچوں یہاں پہ ایک اور میں نے آپ کے لیے قرآن مجید سے دلیل یہاں پہ بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے قرآن اتارا اپنے بندہ خاص پر جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اس میں بھی تذکرہ کیا گیا سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات تمام جہان، تمام دنیا، پوری کائنات کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ پھر بچوں ہمارے پاس قرآن مجید کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ وہ حکمت اور نصیحت والی کتاب ہے۔ حکمت کا مطلب دانائی، حکمت کا مطلب عقل مندی، حکمت کا مطلب کھول کر بیان کرنا۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اپنے اندر عقل کی باتیں سموئے ہوئے ہے۔ قرآن روشنی ہے، قرآن علم ہے، قرآن حکمت ہے، قرآن سے ہم آگاہی حاصل کرتے ہیں، قرآن سے ہمیں شعور ملتا ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات ہی دراصل انسان کو انسان بناتی ہیں۔
اگر ہم ان تعلیمات کو خدا نخواستہ فراموش کرتے ہیں تو ہمارے پاس زندگی گزارنے کا کوئی بھی احکامات نہیں ہے بچوں۔ پھر یاد رکھیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور نصیحت قرار دیا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں حکمت بھری ہیں اور حکمت والے خبردار کی جانب سے کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ پھر اللہ پاک سورہ یاسین میں بھی فرماتے ہیں، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نازل فرمایا اور ان کے اوپر کتاب قرآن نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تمہاری طرف تم ہی میں سے ایک نبی بھیجا ہے جو تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، یعنی وہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مومنین کے لیے، جب پوری دنیا کے لوگوں کے لیے قرآن مجید کو بیان کرتے ہیں تو وہ ہمیں حکمت سکھاتے ہیں تاکہ ہمارا تزکیہ نفس کر سکیں، ہمارے نفس کو پاک کر سکیں۔ ہمارا نفس بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنا، بغض رکھنا، دوسروں سے وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا، چوری کرنا، منافقت کرنا۔ نفس کو بچوں بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ ان سب بیماریوں کی جو دوائی ہے نا وہ قرآن مجید میں ہے۔ ہم لوگ قرآن مجید کو اگر توجہ سے اور اگر تفصیل کے ساتھ، اگر تشریح کے ساتھ، اگر تفسیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو تب ہم قرآن مجید کے علم کو پا سکتے ہیں۔ بے شک یہ بات بھی سچ ہے کہ قرآن مجید کو عربی سے پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن قرآن مجید کا حق اس وقت ادا ہوگا جب ہم قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس کے اندر جو احکامات بتائے گئے ہیں ہم ان کو سمجھیں، اپنی زندگی میں فیصلے کرتے وقت ہم قرآن مجید کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں، اپنے نفس کی مرضی سے فیصلہ مت کریں، تو مطلب ہے کہ ہم نے اس سے حکمت پائی، ہم نے اس کتاب سے عقل پائی۔ تو قرآن وہ کتاب ہے جو حکمت اور نصیحت ہے۔ پھر بچوں قرآن مجید کی خوبیوں میں ایک اور خوبی کیا ہے؟ رحمت والی کتاب۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رکھو اور خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ مومنین کے لیے، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو جایا کریں۔ جی بچوں، ہم بات کر رہے تھے رحمت والی کتاب، یعنی قرآن مجید وہ بابرکت کتاب ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اس کی تلاوت سے بھی ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے احکامات سے، عمل سے ہماری زندگیوں کو عزت اور آسانیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اس کتاب پر عمل کرنے سے ہمارا دونوں جہاں سنور جاتے ہیں۔ ہم قیامت کے دن بھی اگر آج اس کتاب پہ عمل کرتے ہیں تو قیامت کے دن بھی ہم سرخرو ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اور جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو اور اس کو توجہ سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت اہم بات کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ میں نے اکثر محفلوں میں اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ جب بھی کسی فنکشن کا آغاز کرنے کے لیے تلاوت قرآن مجید مائک میں آن کی جاتی ہے تو اس وقت میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ تمام لوگ اپنی باتیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن کی تلاوت سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہیں کہ جس کو ہم توجہ دیں۔ تو جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس وقت خاموشی اختیار کیجئے تاکہ اللہ کا آپ پر رحمتوں کا نزول ہو۔ پھر ہم لوگ گلہ کرتے ہیں، پھر ہم لوگ شکوے کرتے ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں معلوم نہیں ہمارے یہ معاملات کیوں خراب ہو گئے۔ تو یاد رکھیں کہیں نہ کہیں ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جتنی ہم توجہ دیں گے، اللہ کی کتاب کو جتنی ہم عزت بخشیں گے، دراصل ہم نے اپنی ذات کو توجہ دی اور ہم نے اپنے معاملات کو سنوارا ہے۔ پھر بچوں بات کروں گی قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ایک اور خوبی ہے کہ یہ کتاب اثر رکھتی ہے، یہ کتاب دل پہ اثر رکھتی ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو آپ دیکھ لیتے کہ اللہ کے ڈر سے پہاڑ بھی کانپ اٹھتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ ایک حقیقت ہے بچوں کہ انسان کے لیے قرآن مجید کے احکامات کو بیان کیا گیا، اور یہ بھی سچ ہے کہ قرآن کی تلاوت اور قرآن پر عمل ہمارے دلوں کو سکون دیتا ہے اور ہماری زندگی کے معاملات کو سنوار دیتا ہے۔ اگر ہم خدا نخواستہ قرآن کو فراموش کرتے ہیں اور اپنے معاملات کا فیصلہ اپنے نفس کی منشا پہ کرتے ہیں تو ہمیں لازمی طور پر پچھتانا پڑتا ہے۔ آپ یاد رکھو، آپ کی یہ کتاب دلوں پہ اثر رکھتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کتاب کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے تو جو دشمن تھے، جو مشرکین تھے، وہ کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی جادو ہے، اگر ہم یہ سن لیں گے تو ہمارے دل پہ اثر ہو جائے گا۔ آج بچوں بہت ساری بیماریوں کا علاج قرآن مجید کی آیات سے کیا جا رہا ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت سے آپ دل کے مریض کا علاج کر سکتے ہیں، آپ اپنے بی پی کو کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ اپنے لیے رحمتوں کا نزول چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ قرآن دراصل ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت آپ کے دل پہ، آپ کی روح پہ، آپ کے نفس پہ اثر کرتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کبھی ایسا ہو کہ ہم غصے میں ہوں اور اچانک ایسا ہو کہ کہیں پہ مسجد سے تلاوت لگا دی جائے قرآن مجید کی، جیسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کی آواز ہمارے کانوں میں پڑتی ہے ہم ایک دم سے تھوڑا سا سکون محسوس کرتے ہیں، اور ہمارا نفس جو غلط چیز سوچ رہا تھا ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ اس کتاب کی برکت ہے کہ یہ انسان کے لیے اثر رکھتی ہے، اور قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ شک و شبہ سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شک ہو بھی کیسے جب اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ جب اس کتاب کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا تو پھر اس کتاب میں کس قسم کا شک ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ اے انسان وہ تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، تمہارے لیے عزت کی ضمانت ہے، تمہارے لیے حوصلے کی ضمانت ہے، تمہارے لیے سکون کی ضمانت ہے۔ قوموں کو دیکھیں، جن قوموں نے بھی دینی احکامات کی خلاف ورزی کی انہوں نے زوال کو پایا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ اس کتاب کے ذریعے کتنی قوموں کو بلندی بخشے گا اور کتنوں کو پس کرے گا۔ اب اگر ہم اس قرآن مجید کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں تو ہم زندگی میں کامیاب ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ شاعر نے بھی کتنے خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ اگر ہم قرآنی احکامات کے مطابق عمل کرتے ہیں، قرآنی احکامات کے مطابق فیصلے لیتے ہیں تو پھر ہماری ذات بھی کامیاب ہے، ہمارا خاندان بھی کامیاب ہے، ہمارا معاشرہ بھی کامیاب ہے اور امت مسلمہ بھی کامیاب ہے۔ لیکن اگر ہم قرآنی تعلیمات کو خدا نخواستہ فراموش ڈالتے ہیں تو پھر کوئی بھی چیز ہمیں زوال سے، ہمیں پستی سے بچا نہیں سکتی۔ پھر بچوں قرآن مجید کی خصوصیات میں سے ایک اور خوبی ہے، یہ وحدت کا پیغام دیتی ہے، وحدت ایک۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ مت ڈالو۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو کتاب میں بیان کیے گئے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ قانون، وہ نظام جو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سیو کر دیا اور ہم لوگوں تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچا دیا۔ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تھام لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے۔ تھام لینے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگوں نے کتاب کو اٹھا لیا، ہم نے تھام لیا تو ہم نے اس کو اپنا لیا۔ تھام لینے سے مراد یہ بھی نہیں ہے ہم نے تلاوت پڑھ دی، ہم لوگوں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، ہم نے حق ادا کیا۔ تھام لینے سے مراد ہے اختیار کر لو، تھام لینے سے مراد ہے اپنے فیصلوں میں لے آؤ،
थाम लेने से मुराद है अपनी ज़िंदगी का एक एक अमल कुरान के मुताबिक सर अंजाम दो। इसका मतलब हुआ हमने कुरान को थाम लिया। और बच्चों, अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं और फूट मत डालो, जमीअन वला तफर्रकू, यानी सब मिलकर अल्लाह के कवानीन पे, अल्लाह ताला के कानून पे अमल करने वाले बन जाओ। ये हुक्म मैं किसी एक के लिए नहीं दे रहा, सबके लिए है। हकूक अल्लाह भी बयान किए गए, हकूक अल इबाद भी बयान किए गए। अगर सब लोग इत्तेफाक के साथ हकूक अल्लाह और हकूक अल इबाद को समझ के अदा करें तो हमारी जिंदगियों से परेशानियां और हमारे माशरे से इंतशार खत्म हो जाए। अल्लाह क्यों? क्योंकि ये किताब, इसकी ये खूबी है कि ये किताब वहदत में परोती है। फिर बच्चों, कुरान मजीद की ये खूबी है, ये बेमिसाल किताब है, इसकी मिसाल कोई नहीं पेश कर सकता। अल्लाह ताला ने चैलेंज भी किया था, फरमाया था, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए अगर इंसान और जिन सब मिलकर इस कुरान जैसी किताब लाने की कोशिश करें तो ना ला सकेंगे, चाहे वो एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना बन जाए। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया था अगर इस किताब को जादू क्या कहते हो तो इसकी एक छोटी सी सूरत के जैसी ही कोई आयत बना कर ले आओ, कोई सूरत बना के ले आओ। लेकिन चूंकि ये अल्लाह की नाजिल की गई किताब है, इसके अहकामात अल्लाह ताला ने नाजिल किए हैं, तो कोई इंसान कैसे इस तरह का कोई एक लफ्ज़ भी लिख सकता है, इस जैसे अहकामात कैसे लिख सकता है। आज आपका क्वेश्चन था बच्चों मेरे पास, हमारे पास लेक्चर नंबर 12 में था, हमने देखा था आसमानी किताबें, हमने 4 आसमानी किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील, फिर हमने देखा यहाँ पे बाज़ अंबिया के मशहूर जो हैं सहाइफ, फिर हमने देखा आसमानी कुतब की मुश्तरका तालीम। और बच्चों, कुरान मजीद की खुसूसियात में यहाँ पे अपना लेक्चर ख़त्म करने से पहले आपको बताती चलूँ कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, और मैंने पहले भी इस बात को दोहराया था कि लिखते वक्त आपका गिरफ्त आपके टॉपिक पर होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखें, राइटिंग स्पीड का ध्यान रखें, 1 मिनट भी अपना कभी ज़ाया मत करें इधर उधर देख के, और ये कि काट काट के मत लिखें। अटेम्पटेशन आपकी असर रखने वाली होनी चाहिए। और फिर ये कि बच्चों 30 से 35 मिनट का टाइम होगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपके पास, सिर्फ 30 से 35 मिनट का टाइम। और 8 नंबर का सवाल है, कोशिश कीजिए कि कम से कम 8 हेडिंग्स लाजमी लिखें। देखें यहाँ पे मैंने आपके लिए 10 हेडिंग्स एक्सप्लेन की हैं। जब 8 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपकी बुक में 10 हेडिंग्स नहीं है, टेक्स्ट बुक में, तो आपके लिए कुछ इजाफी हेडिंग्स भी बयान की गई हैं। आप लोग कोशिश करें 8 नंबर के 8 मार्क्स के लिए आप लोगों को जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो उसकी कम से कम 8 या 9 हेडिंग्स आप दें। हर एक को कुरानी हवाले या हदीस से या कोई शेर लिखकर हर एक हेडिंग को एक्सप्लेन करें, तो इंशाअल्लाह ताला फिर आप फुल मार्क्स लेंगे। फिर एग्जामिनर के पास कोई चांस नहीं रहेगा कि वो आपकी नेगेटिव मार्किंग कर सके अगर आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।